ساتھیوں کا شکریہ، کیونکہ واقعہ تو وقت ہوا ہے کہ وہ پیش آیا ہے کیپٹن صفدر کے حوالے سے۔ میں نے کافی انتظار اس لیے کیا کہ بات بالکل کھل کے سامنے آ جائے اور ایک ایسا موقف اختیار کیا جائے کہ حکومت تو غیر سنجیدہ ہے، لیکن اپوزیشن کی طرف سے ترجمان کی حیثیت سے میں ایک سنجیدہ بات کر سکوں، کیونکہ ہم خود بھی یہ چاہتے ہیں کہ سیاست سے موجودہ حکومت کی اچھ ہتھ کنڈوں کی بنیاد پہ سنجیدگی ختم ہو چکی ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سنجیدگی سے تمام مسائل کا حل ڈھونڈا جائے۔ تو میں نے کافی انتظار کیا۔ اب پنجاب کے ان کے ایک ترجمان کی لائیو پریس کانفرنس بھی چل رہی تھی، تو انہوں نے باچا خان کے حوالے سے بات کی، پھر سمد خان اچکزئی صاحب کے حوالے سے بات کی، اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو غدار ہیں اور یہ آج کل پی ڈی ایم کے جو ہے کرتا درتا ہے۔ تو لازمی طور پہ مجھے تو پی ڈی ایم کے حوالے سے بھی جواب ضرور دینا تھا، لیکن انتظار کیا۔ لیکن جب یہ بات ہوئی تو مجھے بہت دکھ ہوا کہ نہ جانے یہ حکومت کس طرف جا رہی ہے اور یہ کیا کرنے جا رہی ہے اور اس ملک کو کیا بنانے جا رہے ہیں۔ صرف یعنی کٹ پتلی وزیر اعظم کی خاطر، جو اپنی مرضی کے ان سے یعنی وہ خود فیصلے کرنے کا مجاز بھی نہیں، اس کو پتہ بھی نہیں، اور کیپٹن صفدر کی یعنی گناہ کیا ہے؟ صرف مزار قائد پہ انہوں نے ووٹ کی عزت کی بات کی، جمہوریت کی بات کی۔ تو مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے تو بہت سارے لوگوں کو یعنی خانہ کعبہ میں گو نواز گو کے نعرے ہم نے سنے، خانہ کعبہ میں ان کو تو کسی نے کچھ بھی نہیں کہا کہ سعودی عرب میں تو یعنی سیاست پہ بھی پابندی ہے۔ تو یہ تو اگر اتنی باعزت الفاظ یعنی مزار پہ ادا کیے جائیں تو ان کو تو شاباش دینی چاہیے کہ ان یعنی اس مزار تک اگر جمہوریت کی آواز پہنچی ہے، ووٹ کی عزت کی بات کی گئی ہے، تو اس سے کسی کو کیا تکلیف ہے؟ کیا ووٹ کی عزت اس ملک کے بقا کے لیے ضروری نہیں ہے؟ ملک کی مفاد کے لیے ضروری نہیں ہے؟ تو جناح صاحب کے مقبرے مزار پہ اگر ووٹ کی تقدس کی بات کی جائے تو اس میں مجھے تو کوئی ایسی بات نظر نہیں کہ سوائے اس کے کہ حکومت ڈر گئی ہے، حکومت بکلاہٹ کے یعنی بکلاہٹ کا شکار ہو کے ایسے طریقہ کار اپنا رہی ہے کہ لوگوں کے یعنی لوگوں کو مزید غصہ آ رہا ہے، اشتعال دلایا جا رہا ہے۔ ہم اشتعال میں نہیں آئیں گے، ہم ٹیک ٹیک اپنا تیر ٹیک نشانے پہ لگائیں گے، ہم موجودہ حکومت کے خاتمے تک یہ تحریک جاری رکھیں گے، ہم ووٹ کی تقدس کی یعنی جو پامالی کرے گا ان کا راستہ روکیں گے۔ یہ رات کو جو وزیر اعظم کل جو کچھ کہہ رہا تھا، میں جمہوریت ہوں، اتنی فرعونیت، اتنا تکبر، خود یعنی الیکشن تو تم جیتے نہیں ہو، تم تو دھاندلی کے پیداوار ہو، اور پھر تم جمہوریت اپنے آپ کو جمہوریت کہتے ہو، یعنی اتنی فرعونیت، تکبر، یہ بھی خاک میں مل جائے گا۔ اور آج جس طریقے سے یہ بول رہے ہیں ہم جمہوریت کی خاطر نکلے ہیں، اس ملک میں جمہوریت ہی چلے گی، پاکستان کی بقا کے لیے جمہوریت لازمی ہے۔ کیپٹن صفدر پی ڈی ایم کا رہنما بھی ہے اور پھر وہ یعنی میاں نواز شریف صاحب کا داماد بھی ہے۔ اس حوالے سے اس کو گرفتار کیا جا رہا ہے کہ پی ڈی ایم کے یعنی رہنماؤں کو ڈرایا جائے۔ ہم کیوں ڈریں؟ کوئی غلط کام نہیں کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک کام کرنے جا رہے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی کہا تھا، آج بھی کہتے ہیں کہ اس مسئلے کا ایک ہی حل ہے کہ دھاندلی کی حکومت کو ختم کیا جائے، منصفانہ، شفاف، غیر جانبدار مداخلت سے پاک الیکشن کرائے جائیں اور جو بھی الیکشن جیتے ان کے حوالے کیا جائے۔ ہم آزاد عدلیہ چاہتے ہیں،
پابند عدلیہ کی یہاں پہ ضرورت نہیں ہے. آزاد عدلیہ سے پاکستان مضبوط ہوگا. ہم آزاد میڈیا چاہتے ہیں. تم نے تو میڈیا کو پابند سلاسل کر دیا. ٹکر بھی تم بیچتے ہو. جو کچھ تم کہتے ہو وہی چلایا جاتا ہے. کسی کی آواز بھی لوگوں تک نہیں پہنچتی. پھر سب سے بڑی یعنی ایک میں سیاست میں اس کو کیا کہوں کہ وزیر اعلیٰ جو یہاں پہ سندھ حکومت ہے وہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں ہے. جب یہاں پہ ایک حکومت ہے اور اگر کیپٹن صفدر آپ کے نظروں میں انہوں نے ایک ایسا کام کیا ہے جو خلاف قانون ہے تو حکومت اس کو پکڑے گی. تو جب حکومت کو پتہ بھی نہیں اور وہ کہہ بھی رہا ہے کہ مجھ سے رابطہ ہوا لیکن میں نے انکار کیا، اور اس کے باوجود بھی اگر حکومت کو پتہ نہیں ہے اور اس کو گرفتار کیا گیا تو کس نے کیا ہے؟ ہم یعنی یہاں پہ وزیر اعلیٰ سندھ سے یہ ضرور کہیں گے کہ وہ یہ معلومات تو ضرور حاصل کرے کہ کس نے کہا، کیوں کہا اور کیوں کر ایسا ہوا، اور حکومت کے ہوتے ہوئے یعنی کون اور لوگ ہیں جو کہ ایسی حرکت کر سکتے ہیں کہ لوگوں کو گرفتار کیا جائے. شاید کچھ اطلاعات ہمیں تک پہنچی ہے لیکن تصدیق کرنے کے بعد چونکہ آپ تمام ساتھیوں کو پتہ بھی ہے، لیکن حکومت نے اس کی مذمت بھی کی ہے اور حکومت نے کہا کہ میں اس سے یعنی اس نے لا تعلقی کا اعلان کیا ہے. تو میں ایک بات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم میں دراڑ ڈالنے کے لیے، اختلاف پیدا کرنے کے لیے حرکت کی گئی ہے کہ چونکہ یہاں پہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے سب سے بڑی پارٹیاں ہیں اس اتحاد کے، تو ان کے بیچ میں غلط فہمی پیدا کرنے کے لیے کہ اگر یہاں پہ صفدر گرفتار ہو جائے تو مسلم لیگ کو یہ شکایت ہوگی کہ پیپلز پارٹی نے زیادتی کی. تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے آپس میں جب چپکلش پیدا ہوگا تو یعنی اپوزیشن کی جو اتحاد ہے وہ پارا پارا ہو جائے گی. تو تم تو سازش کر سکتے ہو، کیا ہم سازش سمجھ نہیں سکتے؟ اس سازش کو ہم ناکام نہیں کریں گے. ہم تو پی ڈی ایم اس سے مزید مضبوط ہوگی. ہم یعنی جو بھی چال چلی جائے گی تو ہم اس چال کو ناکام بنائیں گے. ہم یعنی کسی ذات کی مخالف نہیں ہیں. ہم کسی طور بھی یعنی ہم باچا خان کے پیروکار ہیں. ہم امن کی بات کرتے ہیں لیکن دیوار سے تو نہ لگایا جائے. ہمارے اکابرین کی یعنی وہ تاریخ، روشن تاریخ جنہوں نے آزادی حاصل کی، اگر آج باچا خان اور باچا خان کے پیروکار نہ ہوتے، صمد خان اچکزئی جیسے یعنی مرد مجاہد نہ ہوتے، تو کیا یہ آزادی حاصل کرنا بچوں کا کھیل تھا؟ انگریزوں کو چلتا کی آزادی حاصل کی تو تب پاکستان بنا. تو آج ہمارے اکابرین کو برا بلا کہہ کے تم کیا سمجھتے ہو کہ تم نے اچھا کام کیا؟ 70 سال سے لوگوں کو غدار ٹہراتے رہے ہو. ایسا ہوتا ہے. لہٰذا ہم ایک بار پھر اس یعنی بونڈے طریقے سے یعنی صفدر کی گرفتاری کی مذمت کرتے ہیں پی ڈی ایم کی جانب سے، چونکہ وہ پی ڈی ایم کا رہنما بھی ہے اور مسلم لیگ نون ہمارے پی ڈی ایم کے اتحاد کی بڑی پارٹی ہے. لہٰذا میں پی ڈی ایم کے ترجمان کی حیثیت سے اس کی شدید مذمت کرتا ہوں. اور ابھی ہماری اس سے 3:30 بجے وہاں پہ پی ڈی ایم کا پریس کانفرنس ہوگا جس میں مریم بی بھی خود بھی ہوگی اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ہوں گے اور بہت سارے اور قائدین اور یعنی پی ڈی ایم کے سربراہان ہوں گے. میں خود بھی وہاں پہ جا رہا ہوں. تو اس کے بعد مل بیٹھ کے فیصلہ ہوگا کہ ہم اس صورتحال کو دیکھ کے مزید ایسے کیا اقدامات اٹھا سکتے ہیں کہ ان کا قبلہ درست کیا جائے. میں اسی پہ ختم کرتا ہوں کہ یہ اپنی غلطی کو درست کرنے کے فی الفور کیپٹن صفدر کو رہا کرے اور اپنے اس گنونے طریقے اور بونڈے طریقے سے باز آئے. بڑے مہربانی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ باقی حکومت اگر یہ کر رہی ہے تو کس کے ایما پر کر رہی ہے یہ گرفتاریاں اور یہ سب کچھ پی ڈی ایم کی؟ سیدھی سی بات ہے کہ موجودہ حکومت تو بکلاہٹ کا شکار ہے اور وہ پی ڈی ایم کے اتحاد سے ڈر رہی ہے.
اور اس بنیاد پہ وہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے، ان کے ہاتھ کچھ آتا نہیں. ہم تو آئینی دائرے میں رہتے ہوئے پرامن احتجاج کر رہے ہیں. ہم نے تو عمران خان کی طرح یعنی ٹی وی اسٹیشن پہ حملہ نہیں کیا، پارلیمنٹ پہ حملہ نہیں کیا، ہم نے تو اداروں کی توہین نہیں کی. تو ان کو بہانہ نہیں مل رہا کہ وہ ہمارے خلاف اقدام اٹھائے. ہم تو پرامن احتجاج کر رہے ہیں. ہم نے سیول نافرمانی کا اعلان تو نہیں کیا. ہم تو ایک جمہوری حق کے لیے بات کر رہے ہیں. تو اس جمہوری حق کو دبانے کے لیے یہ وہ طریقے اپنا رہے ہیں کہ یعنی ان کو پتہ نہیں ہے کہ پی ڈی ایم میں وہ پارٹیاں ہیں جو کتنے سال وہ چکے ہیں. جیلوں سے کیا ڈریں گے لوگ؟ کیس سے کیا ڈریں گے لوگ؟ یہ تو مزید اس حکومت کی مزید بدنامی ہوگی. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اپوزیشن کی تحریک کامیاب ہوئی ہے اور موجودہ حکومت ناکام ہے. موجودہ حکومت کے لیے تو ایک مہنگائی کافی ہے. اتنی بڑی مہنگائی ہے کہ غریب مر رہے ہیں، ہر ایک بندہ خود نکل آ رہا ہے. تو انہوں نے جب گجراوالا کا کامیاب جلسہ دیکھا، پھر کراچی کا کامیاب ترین جلسہ دیکھا، تو ان کے اعصاب شل ہو گئے. ان کا اعصاب جواب دے چکے ہیں. تو یہ ایک ایسی طریقے وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اب ان کے پاس کچھ کرنے کو ہے نہیں. وہ مہنگائی کم نہیں کر سکتے، آئی ایم ایف سے معاہدے توڑ نہیں سکتے، وہ خارجہ پالیسی درست نہیں کر سکتے، اندرونی پالیسی کو درست نہیں کر سکتے. یعنی وہاں پہ کلرکس اور ہمارے جو خواتین ہیں وہاں پہ پیرامیڈکس والے، وہ آج ہڑتال پہ ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم پارلیمنٹ پہ جائیں گے. وہ کسی کا مطالبہ مان نہیں سکتے، وہ کسی کام کرنے کے قابل نہیں ہیں. نہ انہوں نے گھر بنا کے دیے، نہ کوئی روزگار دیا. یعنی 100% ناکام ترین حکومت. وہ اپنا یعنی لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے موجودہ کامیاب ترین اپوزیشن کو اس طریقے سے ڈرانا چاہتی ہے کہ جیلوں سے ڈرائے. تو نہ ہم جیلوں سے ڈریں گے، نہ مار پیٹ سے ڈریں گے. ہم حق کے لیے نکلے ہیں، پرامن احتجاج ہے. ہم پرامن طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے اور یہ پرامن احتجاج تب تک جاری رہے گا جب تک موجودہ حکومت کا خاتمہ نہیں ہوگا. بڑے